بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم تھوڑی سی تفصیل ان معاملات کی لیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی پر محیط ہیں، کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبے میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک میں آنے والے انسانوں کو رہنمائی اور اصول دیے۔ سب سے پہلے انسان کی گھر اور اس کے خاندان کی زندگی ہوتی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک گھر کے مفید فرد کی حیثیت سے ابھرتے۔ آپ کا گھر سے وابستگی، ان سے محبت، اپنے خاندان سے تعلقات، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور اس کی ہیبت سے آپ کچھ پریشان ہوئے اور آپ پر ہیبت طاری ہوئی، تو جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جب تسلی دی کہ آپ کے ایسے اوصاف ہیں، آپ میں ایسی خصوصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزت دیتے ہیں، اس کو کبھی رسوا نہیں کرتے، یہ یقیناً آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، یہ اس سے آپ کو رسوائی کے لیے نہیں ہے۔ اور جو وجوہات بتائیں ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتے ناتے، خاندان، برادری، تعلقات، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کی، خاندان کی، قبیلے کے افراد کی عزت افزائی کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، رشتے نبھانے والے ہیں۔ تو اسی طرح گھر میں انسان کے جو رشتے ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ وابستگی، اچھے تعلقات، ان کی قدر کرنا، ان کی خبر گیری کرنا۔ اب یہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ خود آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول میں نے آپ کو بتایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہ تم میں سے زیادہ اچھا ہے۔ اور میں یعنی رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، میرا اپنے گھر والوں سے سلوک تم میں سب سے اچھا ہے۔ لہذا ایک گھر کی زندگی کے لیے، خاندان کی زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے اگر گھر میں ملازم ہیں، خادم ہیں، کام کرنے کے لیے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ ایک آئیڈیل برتاؤ، بہت اعلیٰ سطح کا، اعلیٰ جو ہے خصوصیات کا حامل ہے۔ اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ کم ہی لوگ ہوں گے، بلکہ شاید ہی کوئی نہ ہو جو اس مقام اور مرتبے تک پہنچے، لیکن وہ چونکہ ایک آئیڈیل ہے اور ہم نے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم خاص تھے، کم عمر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 9 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ تو گویا
گھر کے تمام افراد حضرت ابو طالب، آپ کے چونکہ والد اور والدہ جلد وفات پا گئے، والد تو پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، حضرت آمنہ بچپن میں فوت ہو گئی، پھر حضرت دادا حضرت عبد المطلب اور چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، تو آپ نے ان کی ایسے خبر گیری کی، ایسے ان کا آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کی معاشی زندگی بہت خوشحال نہیں ہے، تو آپ نے ان پر بوجھ بننے کی بجائے آپ نے قریش کے لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کی اور خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور ان کا اپنا بوجھ ان پہ نہیں ڈالا۔ اسی طرح ابتدائی زندگی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہمارے لیے آئیڈیل، ہم نے گھر کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ کی معاشی زندگی دیکھیں کہ جو ہی آپ بڑے ہوتے ہیں آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کرتے ہیں، آپ کو وہ تجارتی سفر جو شروع میں ہوتا ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے آپ تجربات سیکھتے ہیں، پھر جب اور بڑے ہوتے ہیں تو یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کی ایک مالدار خاتون تھی، ان کا سامان سفر لے کر آپ تجارت کے لیے شام کی طرف گئے اور واپس پر منافع بھی کمایا، دیانتداری امانت داری سے ان کی چیزوں کی حفاظت بھی کی۔ آپ کے غلام جو ساتھ بھیجے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے آپ کی آ کر تعریف کی، آپ کی امانت داری کی، دیانت داری کی، آپ کی خوش خلقی کی، اور یہی وجہ تھی کہ اس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ تو معاشی زندگی میں دیانتداری اور معاملہ فہمی اور اسی طرح کامیاب تجارت کے اصول اگر ہم نے سیکھنے ہیں تو وہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملے، کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے اپنے خاندان پر بوجھ بننے کی بجائے کم عمری ہی میں بکریاں چرانا شروع کر دیں، تجارتی سفر شروع کیے اور پھر تجارتی سفر میں خوب منافع کمایا، اور اسی سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ تو گویا معاشی اور اس کے علاوہ معاشیات کے جو دوسرے اصول ہیں وہ آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں لوگوں کو بتائے، جیسے آپ نے فرمایا کہ معیشت کا اصول یہ ہے کہ اس میں خیانت نہ کی جائے، امانت اور دیانتداری سے کام کیا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ ایک دفعہ بازار میں گزرے تو آپ نے جنس کا ڈھیر دیکھا، اس میں ہاتھ ڈالا تو اس میں آپ کو تری نظر آئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ اوپر خشک ہے اور اندر سے تری ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہمارے آسمان سے بارش آئی جس سے یہ بھیگ گیا، تو آپ نے فرمایا تو تم نے واضح کرنا تھا کہ یہ گیلا ہے اور یہ سوکھا ہے۔ تو معاشی زندگی کمانے کے اصول وہ بھی بتائے، اور کن باتوں سے معاشیات میں منع کرنا ہے وہ بھی بتایا، معیشت کے وہ اصول بھی بتائے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، جیسے سودی معیشت سے منع کرنا، تجارت کی اجازت دینا، تجارت کے اصول بتانا، ناجائز ذخیرہ اندوزی، سٹہ بازی، جوا، مخرب الاخلاق باتوں سے پیسے کمانا، وہ چیزوں سے منع کیا جو معاشی زندگی میں مضر ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ وہ معاشی طریقے جن سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، جیسے احتکار ہے، اقتناز ہے، سود ہے، رشوت ہے، یہ چیزیں معاشرے میں معاشی اس بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح آپ کی معاشرتی زندگی، حسن سلوک ہے، دوسرے سے برتاؤ ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ آپ نے کسی کو خوش ہوتے تو دعا دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، کوئی بیمار ہوتا
اس کی عیادت کے لیے جاتے، فوت ہو جاتا اس کے جنازے میں شریک ہوتے، اس کی خوشی میں خوش ہوتے، اس کے غمی میں غم ہوتے، مغموم ہو جاتے۔ تو گویا معاشرے میں ایسے تعلقات آپ نے استوار فرمائے کہ معاشرتی ذمہ داریاں نبھائیں، وہ بھی ہمارے لیے ایک اصول ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ نے فرمایا کہ معاشرے میں سلام کو اپناؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اولا ادلکم علی شیء اذ فعلتموه تحاببتم بینکم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جب تم اس پہ عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے سے تو السلام علیکم کہو، اسے سلامتی کی دعا دو، وہ بھی جواب میں تمہیں سلامتی کی دعا دے۔ تو اس میں ایک ایسا آپ نے عمل بتا دیا جس کے عمل کرنے ہی سے انسانوں کے درمیان محبت اور اخوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اس کو سلامتی کی، امن کی دعا دیتے ہیں۔ اور جب آپ دعا دیتے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ مجھ سے بھی محفوظ ہیں اور میرے شر سے محفوظ ہیں، اور میں آپ کی سلامتی کا خواہاں ہوں، میں آپ کی سلامتی اور خوشحالی کا خواہاں ہوں۔ تو معاشرتی زندگی میں یہ ہدایت کہ سلام سے، یہ اسلام کا کہ آپ اس وقت تک ایمان والے نہیں، ایمان کے بغیر جنت نہیں جا سکتے، اور ایمان والا نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرے۔ اور محبت کرنے کا طریقہ کہ جس سے محبت بڑھتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ السلام علیکم کہنا ہے۔ السلام علیکم کہنے سے محبت بڑھتی ہے، دل کی قدورتیں دور ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، محبت اور پیار کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ایسے ایسے ہمیں عمل بتائے جس سے ہماری معاشرتی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اس میں اس کے اندر امن آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک تازگی محسوس انسان کرتا ہے۔ تو معاشرتی زندگی میں آپ کی رہنمائی، اور اس کے بعد آپ کی سیاسی زندگی، سیاسی زندگی میں انسان اپنے ماحول اور معاشرے کی اصلاح اور اس کو سنوارنے کی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں یقیناً جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی ضرورت، اور یہ ایک بہت بڑا فن ہے، یہ ہنر ہے۔ اس کی مکمل تعلیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ مکی زندگی میں جب آپ کی گفتگو، آپ کی دعوت کی مخالفت کی جاتی ہے تو آپ مخالفین سے کیا برتاؤ کرتے ہیں، آپ کیسا رویہ پیش کرتے ہیں؟ اور جب آپ مدینہ آ جاتے ہیں، پھر آپ پر حملے ہوتے ہیں، تو اس وقت عملی جنگی صورتحال میں آپ نے کیا اصول دیے، اور جنگ نہ ہو، مخالفت میں آپ نے کیا اصول دیے؟ یہ آپ مکی زندگی کا مطالعہ اور مدنی زندگی کا مطالعہ ہمیں دونوں صورتحال سے، دشمنوں کی مخالفت سے نبرد آزما ہونے کے اصول، جس میں صبر و تحمل ہے، جس میں برداشت ہے، جس میں عفو و درگزر ہے، اور اگر جنگ کی حالت بھی ہو، جب لڑائی کی قابل ہو اور وہ دشمن حملے آور ہو جائے، اس میں بھی آپ نے اصول اور ضابطے مقرر کیے کہ لڑائی میں پہل نہ کرنا، صلح کہے تو اس کی دعوت صلح کو قبول کر لینا، اور حتی الامکان صلح کی طرف جانا، لڑائی سے بچنا، اور اگر لڑائی کرنی پڑے تو بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، مویشیوں کو، فصلوں کو تباہ نہ کرنا۔ تو گویا کہ آپ کی جنگ کے اصول ہوں یا امن کے اصول ہوں، دشمن سے، غیر مسلموں سے تعلقات ہوں، وہ حربی ہیں یا غیر حربی ہیں، سب سے تعلقات ہمیں آپ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ پھر آپ کی اخلاقی زندگی، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن تھے، یعنی جس چیز کا قرآن نے حکم دیا آپ وہ کرتے تھے، جن اخلاق کو قرآن نے اچھا کہا
ان اخلاق کو سے آپ مزین تھے جس سے آپ قرآن نے منع کر دیا، آپ ان سے دور رہتے تھے، سب سے زیادہ دور رہنے والے، تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ برے اخلاق سے دور رہنے والے۔ تو اخلاق میں کیا چیزیں ہیں؟ شجاعت ہے، بہادری ہے، سخاوت ہے، سچائی ہے، عدالت ہے، اور برے اخلاق جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، نفرت ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، یہ چیزیں، اور انتقام ہے، انتقام کا جذبہ، دشمنی، غیظ و غضب، غصہ، یہ برے اخلاق ہیں۔ تو آپ کی زندگی تو اخلاق حسنہ سے مزین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی سند جاری کی، خود بتایا ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد ہے کہ لقد کان لکم، ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر پیدا کیا، کہ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر آپ کی تخلیق کی، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اخلاق میں کیا چیزیں آتا ہے، کہ اچھے اخلاق کون سے ہیں، برے ہیں، اچھے اخلاق میں آپ اعلیٰ درجے پہ، اور برے اخلاق کو سب سے زیادہ دور رہنے والے، چھوڑنے والے ہیں۔ تو گویا یہ کامل زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے۔ اور بھی بہت سے پہلو ہیں، میں نے اشارتاً کچھ باتوں کی طرف اشارے کیے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ، آپ کے اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔